إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم بنفسي تقوى الله وطاعته كما أمرنا الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی عظمت و جلال اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر بالخصوص اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم و معزز سامعین کرام، ہم جس مہینے سے یا جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ حرمت والا مہینہ ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. یہ دن اور یہ ایام یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم دنیا کے یا سال کے دوسرے ایام یوں ہی گزار دیتے ہیں اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں، اور ہم اللہ رب العالمین کی اس طریقے سے عبادت نہیں کرتے. لیکن یہ ایام ان ایام کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں یہ ایام، یہ دن، یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ عزت والا ہے. اگر کوئی شخص اس مہینے میں گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہوں کی سزا بڑھا دی جاتی ہے. اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر، ان حرمت والے مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے عبادتوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے جس کی کفار مشرکین بھی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے. اس مہینے کے اندر وہ لڑائی جھگڑا بند کر دیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ لوگوں مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے. محترم حاضرین، یہ عام ایام کی طرح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اس مہینے کے اللہ نے بیان فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ لوگوں ان ایام کے اندر، ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی مت کیا کرو. تم سال بھر بہت زیادہ گناہ کرتے ہو،
لیکن ہر دن برابر نہیں ہوتا۔ ان ایام میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کی سزا دگنی کر دیتا ہے اور تمہاری نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ اس مہینے کی شرعی حیثیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو بہت ادب اور تعظیم والا بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں اللہ کے شعائر کی تعظیم کیا کرو، یہ تمہارے تقوی کی علامت ہے۔ جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہوتا ہے وہی اللہ رب العالمین کی عظمت والی چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں اس وقت تک یہ امت بھلائی پر رہیں گی جب تک وہ حرمت والے مہینوں کی، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کی تعظیم کرتے رہیں گی۔ جب اس امت کے اندر سے حرمت والے مہینوں کی، اللہ رب العالمین کی شعائر کی تعظیم ختم ہو جائے گی تو یہ امت ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو محترم حاضرین، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے صرف اس بات کا مطالبہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگوں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیا کرو، زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کیا کرو۔ 5 وقتہ نماز، تم سال بھر نمازیں چھوڑتے رہتے ہو، ہفتے کے دوسرے دنوں میں نمازیں چھوڑتے رہتے ہو، لیکن ان ایام میں تم نمازیں مت چھوڑا کرو، ان ایام میں تم نمازوں کا اہتمام کیا کرو۔ محترم حاضرین، لیکن لوگوں نے اس مہینے کے اندر دین کے نام پر، عبادت کے نام پر ایسی ایسی عبادتیں ایجاد کر لی ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ لوگوں، میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اہل علم نے تفسیر بیان فرمائی کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا اور اپنی زندگی کو بدعتوں سے پاک و صاف کیا۔ ان کی زندگی میں چھوٹے موٹے گناہ ہوتے تھے لیکن کبھی ایسے گناہ نہیں کرتے تھے جو ان کو اللہ کی جنت سے دور کر دیتا ہے، یعنی وہ شرک نہیں کیا کرتے تھے، بدعتوں کا ارتکاب نہیں کیا کرتے تھے۔ اہل علم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کی اس حدیث کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو بدعتوں سے بچاتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ محترم حاضرین، اس مہینے کے اندر لوگوں نے جو مختلف قسم کی بدعات انجام دے دی ہے، مختلف قسم کی بدعتوں کو ایجاد کر لیا ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو اس مہینے میں لوگ بدعت ایجاد کی ہے وہ صلاۃ الرغائب کے نام سے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ رجب کے پہلی جمعرات کو جو بھی الگ الگ 12 رکعت، اس کی الگ الگ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس طریقے سے 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث اللہ رب العالمین نے جو ہم کو 5 وقتوں کی نمازیں دی تھی، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں تھی؟ لوگ اللہ رب العالمین کی 5 وقتہ نمازوں کو چھوڑ کر ان عبادتوں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کسی نے صحیح کہا تھا کہ جب کوئی بدعت ایجاد کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں مشروع کی ہے، جو عبادتیں جائز قرار دیا، لوگ ان عبادتوں کو بھول جاتے ہیں یا اس کے بدلے میں ایک سنت اور ایک عبادت ختم کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو رجب کے اس پہلی جمعرات کو اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ 5 وقتہ نمازوں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں جو ایک شخص ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ صلاۃ الرغائب جو پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں سال بھر عبادتیں کرو،
کسی ایک دن عبادت کرنے سے کسی کی زندگی ایسا ہوتا تو لوگ یہی کام کرتے. صحابہ کرام دن رات جو اللہ کے رسول کے ساتھ عبادتیں کیا کرتے تھے, اس کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ اگر یہ چیز جائز ہوتی تو اللہ کے رسول صرف یہ کہہ دیتے کہ لوگوں سال میں ایک مرتبہ جب رجب کا مہینہ آئے گا تو اس وقت عبادت کر لینا. رجب کی پہلی جمعرات کو تم اتنی رکعت نماز پڑھ لینا, تم کو سال بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر یہ چیز جائز ہوتی تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کو بتا دیتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرتے تھے. کبھی کسی مخصوص ایام کی مخصوص دن کی نماز کا اہتمام نہیں کیا. تو محترم حاضرین, عبادتیں پڑھنا ہے تو سال بھر پڑھا کرو, نماز پڑھنا ہے تو سال بھر اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھو. کسی مخصوص دن کو نماز کے لیے خاص کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر جو دوسری بدعت ایجاد کی جاتی ہے, جو لوگوں نے دوسری بدعت ایجاد کر لی ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے کے اندر خاص طور سے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں جس کی اللہ اور اس کے رسول سے کوئی سند ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں 3 دن روزہ رکھیں گا اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے. جو پورے رجب کا مہینہ روزہ رکھیں گا اللہ رب العالمین اس کے لیے آسان حساب کر دیں گا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لوگوں تمہیں روزہ رکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرو, ہفتے کے اندر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرو. لوگوں نے ان روزوں کا کبھی اہتمام نہیں کیا اور جو چیز ثابت نہیں ہے وہ اللہ کے رسول کے نام سے لوگ آج انجام دے رہے ہیں. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر جو تیسری بدعت ایجاد کی جاتی ہے, لوگ تیسری بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر مخصوص خاص طور پر عمرہ کا اہتمام کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 4 عمرہ کیا, لیکن کوئی بھی عمرہ اللہ کے رسول نے رجب کے مہینے میں نہیں کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی صحیح حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ کیا, لیکن ان میں سے 3 عمرہ ذوالقعدہ کے مہینے میں تھا اور 1 عمرہ ذوالحجہ کے مہینے میں تھا. لیکن رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول نے کبھی کوئی عمرہ نہیں کیا. اللہ کے رسول کے صحابی بیان فرما رہے ہیں, حضرت عائشہ بیان کرتی ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. اور اس مہینے میں 22 تاریخ کو جو اسراء اور معراج شب معراج بنائی جاتی ہے, اس کی بھی صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے. اور 27ویں رجب کو جو امام جعفر کے نام کی نذر و نیاز منائی جاتی ہے, سوچئے, اور اس کے تعلق سے من گھڑت باتیں بیان کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر نے یہ کہا تھا کہ جو میرے نام کی نذر و نیاز کریں گا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے میری اپنی ضرورتوں کو مانگیں گا, اللہ رب العالمین اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیں گا. محترم حاضرین, حضرت جعفر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال بعد زندہ پیدا ہوتے ہیں, تو اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ کس امام جعفر کی نذر و نیاز کیا کرتے تھے؟ بلکہ یہ بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1400 سال بعد ایجاد کی گئی. تو لوگ 1400 سال تک کس کی نذر و نیاز کیا کرتے تھے؟ محترم حاضرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں, اللہ رب العالمین نے جنتی لوگوں کی صفات بیان فرمائی. وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی نذر و نیاز نہیں کرتے ہیں. اگر انہیں نذر و نیاز کرنا ہوتا ہے, اگر انہیں کسی کے نام کے کھانا کھلانا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نام کا کھانا کھلاتے ہیں, اللہ رب العالمین کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کھانا نہیں کھلاتے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ دہر کے اندر, دیکھیے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا.
उन लोगों की सिफत बयान फरमाई, जन्नती लोगों का तस्करा बयान फरमाया कि वो नेक लोग जिनके लिए जन्नत में ऐसी नहरें जारी होंगी जिससे मुत्तकी लोग और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रब लोग उस जन्नत से पिएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जन्नत किन लोगों के लिए तैयार की है? अल्लाह ने बयान फरमाया इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर लोगों को खाना खिलाते थे। अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर हम कभी किसी के नाम पर खाना नहीं खिलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो यहाँ तक बयान फरमाया फकुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाहि अलैहि, लोगों तुम्हारे लिए वही खाना हलाल है जो अल्लाह के नाम पर खिलाया जाए। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़करिस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क, लोगों वो खाना मत खाया करो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी गैरुल्लाह के नाम पर खाना खिलाया जाए। ये फिस्क और गुनाह कबीरा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी वजह से तुमको अजाब देगा। तो ये तमाम चीज़ें जो रजब के महीने में ईजाद की गई है, ये अल्लाह के रसूल के ज़माने में ये चीज़ साबित ही नहीं थी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा अस्हाबु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तअबुदूहा, के लोगों हर वो इबादत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद नहीं थी, लोगों तुम वो इबादत मत करो क्योंकि वो इबादत काबिल कबूल नहीं है। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि लोगों दीन वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। जो लोगों ने बाद में ईजाद कर लिया वो दीन नहीं है, वो गुमराही है, वो तुमको सीधे रास्ते से भटकाने वाली चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदात के नुकसानात के ताल्लुक से बयान फरमाया। हर जुमा के दिन खतीब ये बात कहता है कि लोगों इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, कि लोगों हर दीन में नई चीज़ें ईजाद करने से बचो, इसलिए कि हर नई चीज़ गुमराही है, हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। मोहतरम हाज़रीन, जो रजब का कोंडा, जो इमाम जाफ़र के नाम की जो नज़र न्याज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई मुत्तकी और परहेजगार इंसान हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को जमा करके कहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपने पूरे खानदान वालों को जमा करके कहा और एक एक लोगों का नाम लेकर बयान फरमाया कि ऐ बनु अब्दुल मुत्तलिब, ऐ बनु अब्द कैस, ऐ अबू मुत्तलिब के बेटो, ऐ अब्द मुनाफ के बेटो, जो कुछ भी तुमको मांगना है इश्तरौ अनफुसकुम, लोगों अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फ़इन्नी ला उगनी अनकुम मिनल्लाहि शैआ, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से ज़र्रा बराबर भी नहीं बचा सकता। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को जहन्नम की आग से नहीं बचा सकते, तो सोचिए अल्लाह के रसूल के अलावा किसी की क्या हैसियत कि वो लोगों को जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद को मुखातब करके बयान फरमाया, या फ़ातिमा सलीनी मिन माली मा शिअती फ़इन्नी ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैआ, ऐ फ़ातिमा जो कुछ भी मुझसे मांगना है इस दुनिया में मांग लो, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं हूँ, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचाने वाला हूँ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सबसे चहीती बेटी, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार को अल्लाह के अज़ाब से बचाने की ताकत नहीं रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की क्या हैसियत कि वो लोगों को अल्लाह के अज़ाब से बचा ले। मोहतरम हाज़रीन, हमारा तो ये यकीन है कि हमें मर कर जाना है, मर के जाने के बाद हमारा हिसाब व किताब होगा, लेकिन अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो लोगों सुन्नत को लाजिम पकड़ो, दीन पर साबित कदम रहो। अल्लाह ने बयान फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, के लोगों वही शख्स कामयाब होने वाला है जो दीन पर साबित कदम रहता है, दीन को छोड़कर इधर उधर दूसरी बातों पर अमल नहीं करता। अल्लाह ने बयान फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ, लोगों ये मेरा सीधा रास्ता है, इस रास्ते पर चलो तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर इसके अलावा किसी और रास्ता इख्तियार करोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, तुम फिरकों में बढ़ जाओगे और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पे बयान फरमा दिया
کہ لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دین پر ثابت قدم رہو. تمہیں اللہ رب العالمین جنت کی بشارت بھی دے گا, فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل بھی ہوں گے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دین پر ثابت قدم رہے. اللہ نے جو سیدھا راستہ, سیدھا دین دے دیا ہے اس پر چلتے رہے, اس کے علاوہ دوسرے راستوں پر کبھی نہ چلے. محترم حاضرین, بدعت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ کل بدعتی کا چہرہ کل قیامت کے دن بالکل کالا ہوگا. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم, کہ لوگوں اس دن کو یاد کرو, قیامت کے دن کو, جس دن بہت سے چہرے حساس و بشاش ہوں گے, یعنی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوں گی, وہ بالکل کالے ہوں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے جو اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے جو دین میں بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر دوسری باتوں پر عمل کرتے ہیں. محترم حاضرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ بدعتی لوگ کل قیامت کے دن حوض کوثر سے ان کو بھگا دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں حوض کوثر کے پاس موجود رہوں گا, میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر کے پاس, وہ میرے امتی ہوں گے, لیکن جب وہ لوگ حوض کوثر کے پاس آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو دور بھگا دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں, میری امتی لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر لی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً لمن غیر بعدی, کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو, ان لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر سے بھگا دیں گے. کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کی تھی. محترم حاضرین, اللہ رب العالمین بدعتی کی توبہ کبھی قبول نہیں کرتا ہے. بدعتی کی توبہ کو ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ, کہ اللہ رب العالمین ہر بدعتی سے توبہ کو, اللہ رب العالمین بدعتی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا, اس لیے کہ وہ اپنی بدعت کو دین سمجھتا ہے, اپنی بدعت کو وہ اچھا کام سمجھتا ہے, وہ اپنی بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا, اور توبہ گناہوں سے کی جاتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں تم جتنے بھی گناہ کرتے ہو ان تمام گناہوں میں ابلیس کو سب سے زیادہ, شیطان کو سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ پسند ہے تو وہ بدعت ہے. اس لیے کہ آدمی تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے. اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے, حرام مال کھاتا ہے, نمازیں چھوڑتا ہے, اگر اللہ کی توفیق ملتی ہے تو وہ ان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے. لیکن بدعتی کبھی اپنی گناہ سے توبہ نہیں کرتا, اس لیے کہ اپنی بدعت کو وہ دین سمجھتا ہے, اپنی بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احدث او آوى محدثا فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہ یہ بدعتی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہونے والا ہے, اور جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں تم لوگوں کو تمہارے اعمال اور تمہاری عبادتیں جنت میں داخل نہیں کرا سکتی. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی آپ کی عبادتیں جنت میں نہیں لے جا سکتی؟ کہا کہ ہاں مجھے بھی میری عبادتیں جنت میں نہیں لے جا سکتی. تو پھر کہا کہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے, یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت اگر نہیں ہوگی تو کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے, بدعتی لوگوں سے دوستی رکھتا ہے,
فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور لعنت کہتے ہیں ایسا عمل جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو دین کو ثابت قدم پکڑ لو، دین پر ثابت جم جاؤ، دین پر ثابت قدم رہو۔ اللہ رب العالمین تمہیں سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کر دیں گا۔ محترم حاضرین، یہ بدعت کے چند نقصانات تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر صحیح دین پر صحیح منہج اور صحیح دین پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔